میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار کہ جس کی سواری رسول ہے، گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، جس تخت کے لیے حسین پہ اتنا ستم ہوا، نادا وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کائنات پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ جیسے یہ انبیاء کرام تشریف لائے تو انہی کی فہرست میں میرے سامنے ایک پیغمبر کا نام آ جاتا ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں نبوت دے، رب کا انتخاب جو تھا وہ قادر جو ہوا، جو کرے جب کرے جیسا کرے جس کے متعلق کرے وہ قادر ہے۔ اللہ نے نبوت دی، رب نے رسالت دی، رب نے پیغمبری دی۔ جب نبوت رب نے عطا کر دی، ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دامن پھیلایا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ربا نبوت تو نے دی، تیرا چناؤ، پیغمبری تو نے دی، تیرا چناؤ، رسالت تو نے دی، تیرا چناؤ، ایک خواہش میری بھی ہے۔ رب نے فرمایا سلیمان پیغمبر بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ربا مجھے روئے زمین کی حکومت عطا کر دیجئے، ایسی حکومت ہو کہ انسانوں پر سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو، نباتات پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو، حشرات پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو، چرند پرند پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو، جنات پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو، جانوروں پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو، ہواؤں پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو۔ اللہ نے سلیمان پیغمبر کو حکومت عطا کر چھوڑی ہے۔ سلیمان پیغمبر کی حکومت انسانوں تک بس نہیں ہے بلکہ جنات پہ سلیمان پیغمبر حکومت کرتے ہیں، نباتات و حشرات پہ سلیمان پیغمبر شاہی کرتے ہیں، ہواؤں پہ سلیمان پیغمبر شاہی کرتے ہیں۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھتے ہیں، تخت کو ہوا کو حکم کرتے ہیں، میرے تخت کو لے کے اڑ پڑ، ہوا لے کے اڑ پڑتی ہے، ہوا کو آرڈر کرتے ہیں، مشرق لے جا، مشرق لے جاتی ہے، مغرب لے جا، مغرب لے جاتی ہے، شمال لے جا، شمال لے جاتی ہے، جنوب لے جا، جنوب لے جاتی ہے، جہاں آرڈر کرتے ہیں لے کے اڑ پڑتی ہے، جہاں آرڈر کرتے ہیں پہنچا دیتی ہے، جہاں آرڈر کرتے ہیں اتار دیتی ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، چلتے چلتے دیکھا سلیمان پیغمبر نے چونٹیوں کا ایک وال زمین پہ سرگوشی کر رہا ہے۔ چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہنے لگی، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، چھپ جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان نبی آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو تمہیں روک ڈالے، نیست و نابود کر دے، اے مجھ میں آپ
نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، ختم الانبیاء کے کندھے ہیں، حسین پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو چکے ہیں۔ عمر کہتا ہے سواری کتنی عظیم ہے، میرے آقا نے فرمایا عمر یہ نہ دیکھ سواری کتنی عظیم ہے، بلکہ یہ دیکھ سوار کتنا عظیم ہے۔ اگر سواری محمد ہے تو سوار حسین ہے، اگر سواری محمد مصطفیٰ ہے تو سوار بھی تو شہید کربلا ہے۔ بس میرے 5 منٹ باقی ہیں۔ آج میں ایک مثال کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے دور میں اور حسین کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا، آج میں اور آپ کے بچے پہلے حفظ کریں، وفاق کا امتحان دیں یا تنظیم کا امتحان دیں، بعد میں جا کے حافظ قرآن کہلوائے اور بیٹھے کیفے BA کرے، امتحان پہلے ہے، انعام بعد میں ہے، MA ماسٹر کرے، امتحان پہلے ہے، انعام بعد میں ہے۔ میں قربان جاؤں حسین تیری عظمت پہ، میں قربان جاؤں حسین تیرے مقام پہ، میں قربان جاؤں حسین تیری عظمت پہ۔ حسین کا انعام رب نے پہلے دے دیا، حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، امتحان بعد میں آیا۔ آج بات یہ کربلا میں علماء سے پوچھے کربلا کا معنی کیا ہے؟ کرب کہتے ہیں دکھ کو، کرب کہتے ہیں بے کو، بلا کہتے ہیں خوفناک چیز کو، اور ایسا مقام جہاں سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، گھوڑے دوڑاتے، قیام نہ کرے، رکے نہ، وہاں حسین نے خون لوٹا کے بتا دیا ہے کہ جسے سرداری پہلے دی ہے، پریشانی آئے وہ ڈگمگائے گا نہیں، وہ رکے گا نہیں، بلکہ حسین سب کچھ رکاتا جائے گا۔ اور اللہ نے یہ کائنات کی ساری سرداریاں اس گھرانے کا مقدر بنا چھوڑی ہے، جن کا نانا محمد رسول اللہ پوری کائنات کے انبیاء کا سردار ہے، جن کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پوری کائنات کی مالدار عورتوں کی سردار ہے، جن کا بابا ابا علی پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہے، جن کی ماں خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے، زہرا کے گھر میں آنکھ کھولنے والا حسن حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّبْرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دکھ دے کے، کبھی پریشانی دے کے، کبھی اولاد لے کے، کبھی جان لے کے، کبھی وطن لے کے۔ یہ رب کے آزمانے کے سٹائل ہیں، رب کبھی جان لے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد لے کے آزماتے ہیں۔ میں قربان جاؤں آل بیت تمہاری عظمت پہ اللہ نے انہیں بھی آزمایا، صرف جان لے کے نہیں، صرف اولاد لے کے نہیں، صرف بچے لے کے نہیں، صرف بھانجے بھتیجے لے کے نہیں۔ اللہ نے کائنات کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اکٹھے کر کے آل بیت کی تعلیم پہ رکھ چھوڑے ہیں۔ پریشانی ان پہ تھی، بھوک ان پہ تھی، خوف ان پہ تھا، یہ کائنات کی ساری پریشانیاں ان پہ تھی۔ کربلا میں سب کو شہید کیا گیا، سب کے سر کاٹے گئے، نیزے کی انگوں پہ چڑھائے گئے، اور یہ قافلہ لے کے چلے خاندان آل بیت کی عورتوں اور بچوں کو ہاتھ پاؤں جکڑ کے سواریوں پہ سوار کیا گیا۔ یہ قافلہ لے کے چلے، ایک داستان سنا کے تیرے ایمان کو تازہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ لے کے چلے اور چلتے چلتے یزید کی حکومت تھی، پھیلایا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، باغی تھے، جن کے سر کاٹ کے لائے جا رہے ہیں۔ وہ فیس بک کا دور نہیں تھا، وہ واٹس ایپ، ایمو، میسنجر، گوگل اور یوٹیوب کا دور نہیں تھا۔ خبر پھیلائی گئی، ان کا قافلہ چلتے ہوئے دمشق کے بازاروں میں آیا۔ ہزاروں لوگ ہیں، چھتوں پہ تماشائی بنے ہوئے ہیں، گھرانہ آل بیت کی عظمت کا تماشا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ان کے گھر، ان کے سر نیزے کی انڈیوں پہ ہیں۔ یہ چلتے چلتے دمشق کے بازار میں آئے، ایک جگہ اس قافلے کو روکا گیا، ایک جگہ قیام کیا۔ ایک عورت نے اپنے مکان
سے اپنی 14-15 سالہ بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹا جاؤ، جو سامنے قافلے والے رکے ہیں ان سے پوچھ کے آؤ کہ میرے لائق کوئی خدمت، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں۔ وہ بچی مکان سے نیچے اترتی ہے، قافلے میں آئی اور سیدہ زینب کے پاؤں آ کے پکڑے، فرمایا بی بی میری اماں کہتی ہے میرے لائق کوئی خدمت، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا 3 دن ہو چکے ہیں رسول کے گھرانے کو پانی نہیں ملا، ہمیں پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ بچی دوڑتے ہوئے گئی، جا کے اماں سے کہا اماں وہ عورت کہتی ہے ہمیں پانی مل سکتا ہے، ماں سے جتنا ہو سکتا تھا پانی کا انتظام کیا، بھیجا، وہ بچی پانی لے کے آئی، پورے قافلے والوں کو پانی پلایا گیا، وہ واپس بچی گئی، ماں نے دوبارہ بھیجا، فرمایا بیٹا دوڑ کے جاؤ، جا کے اس عورت کے پاؤں پکڑو، اسے پوچھ کے آؤ میرے لائق کوئی اور خدمت۔ جب وہ بچی آئی سیدہ زینب کے پاؤں پکڑ کے فرمایا بی بی میری اماں کہتی ہے میرے لائق کوئی اور خدمت؟ سیدہ زینب نے فرمایا 4 دن ہو چکے ہیں رسول کے گھرانے نے کچھ نہیں کھایا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھانا مل سکتا ہے؟ وہ بچی واپس گئی، جا کے اماں کو بتایا، ماں نے کھجوروں کا انتظام کیا، بھیج دیا، وہ کھجوریں بچی لے کے آئی، پورے قافلے والوں کو کھلائی، بچی واپس چلی گئی، ماں نے تیسری مرتبہ سپارہ بچی کو بھیجا، فرمایا بیٹا دوڑ کے جاؤ، جا کے پوچھ کے آؤ میرے لائق کوئی اور خدمت؟ وہ بچی دوڑ کے آئی اور آ کے سیدہ زینب کے پاؤں پکڑے، فرمایا بی بی میری اماں کہتی ہے میرے لائق کوئی اور خدمت؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا جاؤ، جا کے اپنی ماں سے کہہ دو رسول کے گھرانے کو کچھ چادریں اضافی مل سکتی ہے۔ بچی دوڑتے ہوئے گئی، جا کے اماں سے کہا اماں سیدہ زینب فرماتی ہے کچھ اضافی چادریں مل سکتی ہیں، ماں سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے انتظام کیا، وہ بچی لے کے آئی، انہی قدموں پہ پیچھے سے وہ ماں بھی چلتی آئی اور آ کے سیدہ زینب کے سامنے پیش کر دی۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا حسن سلوک کس بنیاد پہ کیا؟ ہمیں پانی کیوں پلایا، کھانا کیوں کھلایا، چادریں کیوں دی؟ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، تماشائی تھے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کھانا کھلانے کی، پانی پلانے کی، چادریں دینے کی۔ وجہ میں پوچھ سکتی ہوں آخر سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا سیدہ زینب سے بی بی میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ ان شہیدوں کو نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ اس قافلے کو نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ در حقیقت بی بی بات یہ ہے کہ میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ جب میری بارات آئی مجھے دلہن کے لباس میں پہنا کے سنوار کے سجا کے جب میری بارات آ گئی میں نے فرمایا میں آخری مرتبہ سیدہ زہرا کے گھر تو چلی جاؤں۔ بھی کہنے لگی سیدہ زینب سے بی بی میں آپ کو نہیں جانتی، کنبہ قبیلہ نہیں جانتی، خاندان نہیں جانتی، لیکن میں رسول کی سب سے چھوٹی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ زہرا کے گھر کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ میں دلہن کا لباس پہن کے گئی، میں نے کہا اماں جان میری بارات دمشق سے آئی ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ سیدہ زہرا نے فرمایا بیٹا اگر تیرے دمشق کے بازار سے کبھی قیدیوں کا قافلہ گزرے اسے بغیر پانی پلائے کے جانے نہ دے۔ کہنے لگی بی بی میں آپ کو نہیں جانتی، کنبہ قبیلہ نہیں جانتی، میں تو زہرا کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی آپ تو جو کر سکتی تھی کیا، میرے لائق کوئی خدمت؟ تو اس وقت اس عورت نے فرمایا بی بی آپ کا کنبہ قبیلہ تو نہیں جانتی، بھلے لوگ معصوم ہوتے ہو، اچھے لوگ معلوم ہوتے ہو، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے مدینے لے جائے اور میں جا کے رسول کے گھر سے ہو کر آؤں۔ سیدہ زینب میری گود میں آئی، میرے ہاتھوں میں کھیلتی رہی، حسن میری نگاہوں کے سامنے آئے، حسین میری نگاہوں کے سامنے آئے۔ وہ عورت کہنے لگی سیدہ زینب سے بی بی مجھے رسول کا گھرانہ بڑا یاد آتا ہے، حسن تو
دنیا سے چلے گئے، علی تو چلے گئے، حسین سے تو ملا ہوں، زینب سے بھی ملا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا بی بی تیری دعا قبول ہو چکی، تیری دعا قبول ہو چکی، تیری دعا قبول ہو چکی۔ جس زینب کو ملنے کی مشتاق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے تیری نگاہوں کے سامنے ہے، جس حسین کو ملنا چاہتی ہو ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ، نیزے کی اڑیوں پہ قرآن سناتا علی کا لال حسین ابن علی نظر آتا ہے۔ آج دنیا سمجھتی ہے جو کٹ جائے ہار جاتا ہے، گردن قلم ہو جائے مٹا دیا جاتا ہے، وہ جو دنیا سے چلا جائے مٹ جاتا ہے۔ مٹتا وہ نہیں جس کی گردن قلم ہو جائے، مٹتا وہ نہیں جس کی اولاد مٹ جائے، مٹتا وہ نہیں جس کے بھانجے بھتیجے مٹ جائے، مٹتا وہ نہیں جس کی نرینہ اولاد ختم ہو جائے، مٹتا وہ ہے جس کا کاز مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا موقع مٹ جائے۔ مجھے کہنے دیجئے آج دھرتی سے کوئی مٹا ہے ابن زیاد مٹا، کوئی مٹا ہے شیوا قید مٹا، کوئی مٹا ہے مہولی قاتل مٹا، کوئی مٹا ہے سینار مٹا۔ حسین تیرا نظریہ زندہ، حسین تیرا موقف زندہ، حسین تیرے باتیں